محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے، یہ آزادی کے نعروں کے۔ سواگت ہے دوستو، آپ سبھی جہاد کی آواز پہ سنیں گے تو عمران پرتاپ بھری کی درد بھری نظم سے پہلے بتا دو دوستو، سپریم کورٹ سے کیجریوال کو ملی ضمانت۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بھری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے۔ بالکل نئے مصرے سناتا ہوں آپ کو۔ محبت تیری کشتی کے کھیویا سے لڑائی ہے، یہ آزادی کے نعروں کے گویا سے لڑائی ہے، یہ آزادی کے نعروں کے گویا سے لڑائی ہے۔ ہمارے ملک کی گدی پہ یہ جو کنس بیٹھے ہیں، ایک چہرہ جسے دیش دروہ کے آروپ میں جیل بھیج دیا جاتا ہے، لیکن خدا کو تو شاید کچھ اور منظور ہے۔ کچھ دن جیل میں رکھنے کے بعد جب وہی نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ دیش میں ایک طرف کنہیا کھڑا ہے اور باقی طرف سارے کورو کھڑے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ ہمارے ملک کی گدی پہ یہ جو کنس بیٹھے ہیں، انہی کنسوں کی کلیگ کے کنہیا سے لڑائی ہے، انہی کنسوں کی کلیگ کے کنہیا سے لڑائی ہے۔ آدرنی شیوپال جی پچھلے 12 سال میں دیش کیسے کیسے منظر دیکھ رہا ہے۔ ایک پردھان منتری تھے، بولتے ہی نہیں تھے۔ دوسرے صاحب ملے ہیں، وہ چپ ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ سائلنٹ موڈ میں رہتے تھے، یہ فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں۔ اور ہوائی جہاز میں جب سوار ہوتے ہیں کسی ملک میں جانے کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ جسے دوربین لے کے بیٹھ رہے ہوں تاکہ اوپر سے دیکھ سکیں کہ دنیا کا کون سا ملک بچ گیا ہے گھومنے کو۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ سیکرٹری اب یہ بتاؤ کون سے دیش کا دورہ بچا ہے؟ تو سیکرٹری نے کہا کہ صاحب دیش کے دورے تو پورے ہو چکے ہیں، صرف دل کا دورہ بچا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ یہ JNU چل رہا تھا چینلوں پر، اور اسی بیچ ایک خبر جو بہت کم چینلوں کا حصہ بن سکی، 9,000 کروڑ لے کر کے وجے مالیہ صاحب نکل گئے وجے مالیہ صاحب۔ دیش چلا رہا تھا کہ وہ بھاگ گئے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، وہ بھاگے نہیں ہیں، انہیں بھیجا گیا ہے، بھگایا گیا ہے۔ ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کو ڈھونڈنے کے بہانے مودی جی 30-40 دیش اور گھوم سکیں۔ ایک نئی کوشش کی گئی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اچھے دن لا رہے تھے۔ میں پڑھتا ہوں مصرے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو۔ یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو۔ ناظرین، عمران پرتاپ بھری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے تھے، تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ نہ رکھتے۔ روزہ دار روزہ نہ رکھنے والوں پر ناراض نہ ہوتے اور روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پر ناراض نہ ہوتے۔ یہ سب سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا، اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے
بھی ٹھیک کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا شخص وہ تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چڑھنے کے لیے بھیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے روزہ رکھا وہ آج سارا ثواب لے لیے۔ حضرت عبداللہ خاتمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرمانے کا ارادہ کرتے تو ارشاد فرماتے، ترجمہ میں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ فائدہ امانتوں سے مراد اہل و عیال، مال و دولت، ساز و سامان ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی گئی ہیں۔ اس طرح وہ امانتیں بھی مراد ہیں جو جانے والے مسافر کے پاس لوگوں کی رکھی ہوئی ہوں یا لوگوں کے پاس اس مسافر نے رکھوائی ہوں۔ اس مختصر جملہ میں کیسی جامع دعا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی، اہل و عیال کی، مال و دولت کی حفاظت فرمائے اور تمہارے اعمال کا خاتمہ بخیر فرمائے۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جب ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے مختصر فرما دے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے آپ ہی ہمارے گھر والوں کے نگہبان ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے سفر کی مشقت سے، سفر میں کسی تکلیف دہ منظر کو دیکھنے سے اور واپسی پر مالو اور اہل و عیال میں کسی تکلیف دہ چیز کے پانے سے پناہ چاہتا ہوں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا فرماتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ترجمہ، اے اللہ، جو رب ہیں ساتوں آسمانوں اور ان تمام چیزوں کے جن پر ساتوں آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو رب ہیں ساتوں زمینوں کے اور ان تمام چیزوں کے جن کو ساتوں زمینوں کے نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو رب ہے تمام شیاطین کے اور ان سب کے جن کی شیاطین نے گمراہ کیے ہیں، ہم آپ سے اس بستی کی خیر اور اس بستی والوں کی خیر اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کی خیر مانگتے ہیں، اور آپ سے اس بستی کے شر اور اس بستی والوں کے شر اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے بڑھو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔